ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر 4 سال میں بہت تنقید ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بائی الیکشنز کے جو ریزلٹس ہیں وہ یہ دکھاتے ہیں کہ عوام میں ابھی تک یہ دونوں پارٹیز مقبول ہیں۔ اعظم سواتی صاحب مجھے اسپیسیفکلی اس چیز کا جواب دے دیں، اس کے بعد میں دوسرے مہمانوں کی طرف بھی جانا چاہوں گا کہ کیا وجہ تھی کہ آپ لوگوں نے بائی الیکشن نہیں لڑے؟ کیا خوف تھا کہ آپ کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ ہار جائیں گے یا کوئی اور وجہ تھی اس کی؟ بنیادی طور پر تحریک انصاف کے چیئرمین ہے، جیسے کہ میں نے سینٹ میں استعفیٰ دیا، قریشی صاحب نے استعفیٰ دیا، ہاشمی صاحب نے استعفیٰ دیا، اس طرح ایک اصولی بنیاد پر کہ جو پارلیمنٹ کرپشن کو ملک سے ختم نہیں کر سکتی، مہنگائی کو ختم نہیں کر سکتی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صحیح نہیں کر سکتی، لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، جو مینڈیٹ ان کو ملا تھا اس مینڈیٹ کا انہوں نے جو بےخکنی کی ہے سارے لوگوں کے سامنے، اگر یہ ضمنی انتخاب عوام کی خوشحالی کے آئینہ دار ہیں تو پھر میں ان دونوں حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اور گبول صاحب جو ہیں وہ ایک ہی نقطے کو پیش کر رہے ہیں، اور وہ ہے پارلیمنٹ کی بالادستی۔ لیکن اعظم سواتی صاحب آپ لوگ اگر کوئی تبدیلی لائیں گے تو وہ پارلیمنٹ میں جا کر ہی لائیں گے نا، پارلیمنٹ سے باہر رہ کے تو کوئی تبدیلی نہیں آنے والی نا۔ یہ پارلیمنٹ جو بوگس ووٹوں کی بنیاد کے اوپر، مجھے ڈاکٹر صاحب اپنی بات مکمل کر رہے تھے، یہ پارلیمنٹ جو بوگس ووٹوں کی بنیاد پہ آئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ کتنے کروڑ ووٹ جو تھے وہ جعلی تھے۔ مجھے ایک بات کا یہ جواب ٹھیک ہے اعظم سواتی صاحب، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان 10 نشستوں کی جو لسٹ ہے وہ ہم نے ریکٹیفائی کر لی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ساری ایک بات کا جواب دیں، مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بات کا جواب دیں مجھے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے میرے سوال کا جواب دیں، کیا آپ اور گبول صاحب جو ہیں وہ ایک ہو چکے ہیں اور اس ملک اس ضمنی انتخاب کو آپ عوام کی خوشحالی کا آئینہ دار سمجھتے ہیں؟ میرا سوال بڑا اسپیسیفک ہے، مجھے خالی یہ جواب دیں کہ جواب دینے دیں اس ضمنی انتخاب بڑا اسپیسیفک جواب دوں گا۔ دیکھیں گزارش یہ ہے جی کہ یہ ضمنی انتخاب میری جماعت نے اور گبول صاحب کی جماعت نے ایک دوسرے کے خلاف لڑا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 2 سیٹیں قصور والی سیٹ اور یہاں پنڈی کی فتح جنگ والی سیٹ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی سے جیتی ہے۔ یہ 2 سیٹیں وہ تھیں جو انہوں نے جیتی تھی 2008 کے الیکشن میں، ہم نے ان سے جیتی ہیں، لہٰذا ہم ایک نہیں ہوئے ہیں۔ جہاں تک پارلیمنٹ کی بات ہے، میرے بھائی اعظم سواتی صاحب نے بات کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملک کی بہتری، پاکستان کے عوام کی بہتری جمہوری نظام میں ہے۔ پارلیمنٹ کی کارکردگی کے حوالے سے ہمارے اپنے کئی سوالیہ نشان ہیں، میں نے خود بات کی ہے اس کے اوپر، ہم خود یہ بات کرتے ہیں کہ اس سے پرفارمنس نہیں وہ رہی، جو مینڈیٹ دیا گیا اس کا احترام اس طرح نہیں کیا گیا، یہ ساری باتیں ہم خود بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی جمہوریت کے علاوہ کوئی راستہ ہے تو آپ ہمیں بتا دیں، اور اگر آپ نے تنقید کرنی ہے صرف ٹی وی پروگراموں میں آ کے، میں تحریک انصاف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس سے کہیں بہتر ہوتا کہ آپ پارلیمنٹ آ کے میں خود موجودگی آپ کی ہونی چاہیے، وہاں پہ آ کے کریں۔ سیٹیں جو آپ نے خالی کی ہیں، جاوید ہاشمی صاحب نے کی، شاہ محمود قریشی صاحب نے کی، انہوں نے اس لیے نہیں کی کہ پارلیمنٹ کی کارکردگی جو ہے وہ خراب تھی، انہوں نے اس لیے خالی کی کہ استعفیٰ دیے بغیر وہ کسی دوسری جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے، پاکستان کا آئین انہیں اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں، اعظم سواتی صاحب بہت قابل احترام ہے، یہ مانے یا نہ مانے، آپ بھی شہزاد صاحب جانتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کے یہ دونوں ٹاپ سٹال وارڈز ہار جاتے تو ان کی سونامی بے نامی بن جاتی۔ ٹھیک ہے میں آگے بڑھتے ہیں قائم کرنے کے لیے کہ سونامی موجود ہے، یہ سارا کچھ ہوا۔ ٹھیک ہے، میں نبیل گبول صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ نبیل گبول صاحب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے گا، سچی بات کرے گا، کیونکہ آپ اکثر سچی بات کرتے ہیں اور زیادہ تر کرتے ہیں، کہ پیپلز پارٹی کی جو پرفارمنس ہے آن گراؤنڈ وہ تو ہمیں واقعی اچھی نہیں نظر آتی نا۔ بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، غربت میں اضافہ ہوا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، یہ عوام ریلیٹڈ ایشوز ہیں۔ میں ان میمو گیٹ کانسپریسیز کی طرف یا عدلیہ سے تصادم کی طرف نہیں جا رہا ہوں، میں عوام کے ایشوز پہ بات کر رہا ہوں۔ وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کی پرفارمنس جو ہمیں نظر آتی ہے آن گراؤنڈ وہ کوئی خاص نہیں نظر آتی۔ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کامیابی کیوں حاصل ہوئی آپ کو؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا پہ بیٹھ کر کافی ہمارے جو مخالفین ہیں وہ یہی امپریشن دیتے ہیں جو آپ نے خود ابھی کہا کہ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوئے، لیکن اگر آپ حلقوں میں جائیں جہاں پیپلز پارٹی کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، انہوں نے اپنے حلقے میں اتنے کام کرائے ہیں،
जिस तरह मैंने अपने हलके में इतने काम कराए हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में मैं अपने हलके से जीतूँगा। इसी तरह मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने भी अगर अपने हलके में पंजाब गवर्नमेंट ने अगर काम किए तो वो जीतेंगे। देखिए लोग, आप बाहर बैठ के जनरली एक अगर आप बात करते हैं तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, बिल्कुल बढ़ गई हैं, लोड शेडिंग का मसला है, ये आवाम के तो मसले हैं, लेकिन साथ साथ आवाम जब ये देखती है कि हमारे नुमाइंदे हमें अवेलेबल होते हैं, हमारे मसले मसाइल हल करते हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर रोड्स बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, पार्क बन रहे हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं, तो वो ये भी सोचते हैं कि देखें ये जमात अगर हमने इनको वोट दिया तो अगर पूरे 100% सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप अपने वोटर्स को, मैं समझता हूँ अगर 20% भी सेटिस्फाई करते हैं तो ये पॉलिटिक्स में बड़ी कामयाबी होती है। यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा नबील कबूल साहब, आपने कहा कि अपने हलके में अगर आपने डेवलपमेंट कराई और आपने अपनी मिसाल दी, जैसे आपने अपने हलके में कराई है और आप लोगों के में शामिल होते हैं, लोगों के इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं, तो आपके बारे में, आप तो लियारी के इलेक्टेड हैं, तो वहाँ पे तो ये कहा जाता है और आप खुद भी ये बात जाहिर कर चुके हैं कि आप एक अरसे तक अपने हलके में जा नहीं सके वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से। ये तो देखिए यही तो इम्प्रेशन मीडिया देती है ना। मीडिया जब भी जाती है वहाँ पर कैमरा लेकर, वो मेरे हलके में नहीं जाती है, क्योंकि लियारी का जो है 1.5 MNA, एक पूरी प्रॉपर लियारी का NA 248 है, उसका मैं MNA हूँ, और मीडिया मोस्टली चली जाती है NA 249 में जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है। नो डाउट वहाँ पर लियारी के अंदर 11 यूनियन काउंसिल है, जिसमें 2 यूनियन काउंसिल है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, बाकी लियारी में कोई मसला नहीं है। परसों मैंने पूरे लियारी में फ्रीली मूव कर सकते हैं बगैर किसी इशू के, आपका आना जाना स्टार्ट हो गया लियारी में। इसी तरीके से देखें ये एक इंप्रेशन दिया जाता है मीडिया, देखें पहले मीडिया नहीं होती थी। मैंने इस वक्त जितने डेवलपमेंट का काम मैंने अपने हलके में कराया है, मैं चैलेंज करता हूं आपके शो में बैठकर कि सिंध के अंदर, मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, कि सिंध के अंदर किसी नुमाइंदे ने इतनी डेवलपमेंट का काम कराया जो मैंने अपने हलके में कराया। तो मैं समझता हूं कि मैं सेटिस्फाई। अब मीडिया के क्या, मीडिया देखें हर जगह जो है गंदे अंडे होते हैं, अब सियासतदानों में भी होते हैं, इसी तरह मीडिया में भी होते हैं। उनको पकड़ के लेकर जाएं कि जी इस पॉलिटिशियन का आजम सवाती की अगर बेइज्जती करवानी है या उसको डिफेम करवाना है तो उसके मुखालफिन के पास जाओ। आजम सवाती को अगर इलेक्शन में इनके भाई लई जीते हैं मुस्लिम लीग नून से, अगर आप मुस्लिम लीग नून के हलके में चले जाएंगे तो लोग आजम सवाती के खिलाफ बात करेंगे। इसी तरह अगर मुझे 1 लाख वोट मिले हैं और मेरे मुखालफिन जो हैं 10,000 हैं, उस 10,000 में अगर मीडिया जाएगी तो वो मेरे खिलाफ बात करेंगे। तो ये इंप्रेशन कौन बिल्ड करता है, परसेप्शन कौन बिल्ड करता है, ये मीडिया में। और वो लोग आके बात करते हैं जिनको अपनी बीवियां वोट नहीं देती हैं, वो आकर कहते हैं कि जी फिलां खराब है, फिलां ऐसा है, फिलां वैसा है। रियल पिक्चर वो होता है जो लोगों में आप जाएं। लियारी के हवाले से तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, साहब जो साबिक नाज़िम थे मुस्तफा कमाल साहब, वो कहते रहे कि पानी भी जो है वो मैंने प्रोवाइड किया है लियारी को, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि हिस्ट्री में हमेशा ये रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कंफर्म सीट है। ये देखें ना, अगर मुझे एक सवाल करने के कहते हैं कि मैंने लियारी को पानी प्रोवाइड किया है। मैं नबील कबूल साहब से जवाब ले लूं पहले। आजम सवाती साहब 2 मिनट आप रुक जाएं प्लीज। जी, आपने कहा कि एमक्यूएम ने, मेरा सवाल ये है, एमक्यूएम ने, आपने देखें, आपने ये कहा कि एमक्यूएम ने पानी फराहम किया लियारी में। नबील साहब को थोड़ा सा मौका दे दें, आजम सवाती साहब नबील साहब को थोड़ा सा मौका दे दें, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। जी नबील साहब। ठीक, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखें अब आपको भी ये असल सूरत हाल नहीं पता है। आप भी ये बात कह रहे हैं कि एमक्यूएम ने पानी पहुंचाया लियारी में, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पहुंचाया। मैं नहीं कहूँ मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अच्छे काम नहीं किए, बहुत अच्छे काम की कराची में, लेकिन लियारी में पानी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने नहीं पहुंचाया। हम ऑपोजिशन में थे 2002 से लेकर 2008 तक। ये उस दौरान जब इन्होंने कहा कि जी हमने पानी की लाइन पहुंचाई है, वो पानी की लाइन नहीं पहुंची है। लियारी के कुछ हिस्से में, मैंने आपको कहा कि 2 यूनियन काउंसिल के, लियारी के 2 यूनियन काउंसिल के MNA MPs एमक्यूएम के हैं, जो UC 9 है और UC 11 है, वो एमक्यूएम का है। अगर वहां पर पहुंचाया तो पहुंचाया होगा, पूरी लियारी में उन्होंने पानी नहीं पहुंचाया। ठीक है, और ये बात मीडिया ने नहीं की, ये बात मुस्तफा कमाल साहब ने मीडिया को बताई है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो ये आप कह रहे हैं ना कि मीडिया अक्सर इंप्रेशन क्रिएट करता है, ये बात तो जो है कोट अनकोट मुस्तफा कमाल साहब करते रहे ना। ये तो मैं भी कह सकता हूँ अपनी तारीख में बैठ करके, जी मैंने बड़े बड़े पुले बनाई हैं। अच्छा ठीक है जी, आजम सवाती साहब। जनाब गबोर साहब, आज मुझे एक बात की बड़ी खुशी हो रही है और हैरत भी, कि आज आप और डॉक्टर साहब जो है माशाअल्लाह अपनी कारकर्दगी को भी जो है डिफेंड कर रहे हैं, तामीराती काम जो है उनको भी डिफेंड कर रहे हैं। मुल्क में जो खुशहाली हुई है, मुल्क में जो आसूदगी आई है, गरीब को जो 2 वक्त का खाना मिल रहा है, रोटी कपड़ा और मकान मिल रहा है, आप माशाल्लाह उसके ऊपर भी बड़े पुरअज़म हैं। लेकिन इस वक्त जो है सिर्फ तारीख इंसाफ और मीडिया जो है वही आपके खिलाफ है और आपकी कारकर्दगी को या हमारी कारकर्दगी को जो है वो मनफी जो है वो ला रहा है।
اب بات یہ ہے کہ کیا آپ اس بات کی تائید کے اندر یا اس بات کے خلاف جو ہے یہ کچھ کہیں گے کہ جب اس ملک کی سپریم کورٹ ہمارے حکمران کو یہ کہتی ہے کہ بادی و نظر میں وہ بددیانت ثابت ہوئے ہیں، کیا کوئی اخلاقی جواز ہمارے پاس، میں آپ سے ڈائریکٹ سوال کر رہا ہوں، کیا ہمارے پاس کوئی اخلاقی جواز پھر بھی حکومت کرنے کا ہے؟ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے یا ہے تو مہربانی کریں پھر ان اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے کم از کم آپ اپنے ترقیاتی کاموں کی جو لسٹ جو بیان کر رہے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ترقیاتی کام ہوں گے، تو ہم کیوں نہ آپ اپنی حکومت کو کہہ دیں کہ آئیں ہم جنرل الیکشن کی طرف چلے جائیں، تاکہ عوام کو ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ، ایک نئے اخلاقی جواز کے ساتھ ہم کم از کم اس پارلیمنٹ کو اور جمہوریت کو مضبوط کریں۔ اعظم سواتی صاحب، جو آپ کی خواہش ہے کہ الیکشنز جو ہے وہ ارلی ہوں، وہ آپ کی خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اگر الیکشن ڈیو ہیں فیبرری میں تو وہ اکتوبر میں بھی ہو سکتے ہیں، اور جب الیکشن ہو جائے گا پتہ چل جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اگر ہم نے اچھے کام نہیں کیے لوگ ہمیں ریجیکٹ کریں گے، اگر ہم نے اچھے کام کیے ہم دوبارہ الیکٹ ہو کر آئیں گے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تحریک انصاف، آپ لوگ نے ایک نیو بورن پارٹی ہے، نو ڈاؤٹ عمران خان صاحب نے بڑے بڑے جلسے کیے ہوں گے، لیکن دیکھیں ووٹر کو نکالنا، ووٹ ڈلوانا وہ ایک الگ چیز ہے، بڑے بڑے جلسے کرنا وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہم تو کہتے ہیں مقابلہ ہونا چاہیے۔ 2008 کے الیکشن میں عمران خان صاحب نے بائیکاٹ کیا تھا، اس کے بعد جتنے بائی الیکشن لڑے ہیں وہاں پر جو رزلٹ آیا ہے پی ٹی آئی کا، آپ نے دیکھا کہ 5000 سے زیادہ ووٹ نہیں ملے پی ٹی آئی کو۔ تو یہ ایک نیو بورن پارٹی ہے، ہو سکتا ہے آگے جا کر اس کو پاپولرٹی ملے گی، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس وقت دیکھیں، آپ لوگوں کے پاس اچھے لوگ بھی آئے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب جیسے لوگ ہیں، جاوید ہاشمی صاحب کے جیسے لوگ ہیں جن کے اپنے بھی ووٹ بینک ہے، لیکن آپ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں کارکردگی پہ، اپنی ذاتی کارکردگی پہ، جنرلی نہیں۔ اگر لوگ یہ بولیں گے جی تیل کی قیمت مہنگی ہے، تو نبیل قبول نے تیل کی قیمت مہنگی نہیں کی ہے، یہ تیل کی قیمت مہنگی کرنی پڑی تو نبیل قبول صاحب آپ یہ کنسیڈ کر رہے ہیں کہ کانسٹیٹوئنسی پولیٹکس میں یہی ہوتا ہے، اپنے حلقے میں آپ ڈیولپمنٹ کا کام کریں، جیسے کہ الزام لگ رہا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب پر کہ انہوں نے ملتان میں 2 بلین کے جو ہے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اناؤنس کر دیا اور ان کا بیٹا وہاں سے جیت گیا۔ تو اپنے حلقے میں آپ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کریں، سٹارٹ، ملک میں تیل کی قیمتیں بڑھتی رہے، غربت بڑھتی رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا الیکشن کو۔ آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی وہ واحد پرائم منسٹر ہے جس نے اپوزیشن کو بھی ہم سے زیادہ فنڈ دیے ہیں۔ یعنی کبھی کسی، آپ پوچھ لیں ہمارے دوست بیٹھے طارق جو ایم این اے ہیں مسلم لیگ کے، وہ کسی بھی جماعت کا کوئی بھی رکن چلے جائے ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے وہ نہ نہیں کرتے ہیں، جبکہ 2002 سے میں ایم این اے ہوں، 2008 تک ہم اپوزیشن میں تھے، ہم شوکت عزیز یا جمالی صاحب کے پاس ایک درخواست بھی لے کے نہیں جاتے تھے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ وہ کام نہیں کرے، ہم اپوزیشن ہم نہیں۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کے بھی کام، فیڈرل بجٹ، آپ پوچھ لیں طارق صاحب سے کہ ان کو فیڈرل گورنمنٹ سے کتنے فنڈز ملے ہوئے ہیں، اور میں نے خود دیکھے ہیں کہ پرائم منسٹر کے پاس جو ہے جو مسلم لیگ کے ایم این ایز ہیں، ان کی مقصد اتنی اچھی ہمارے سب کے دیکھیں تعلقات، ہم سیاست کو سیاست سمجھ اپوزیشن کے اندر جو ہے، اپوزیشن میں ڈاکٹر صاحب نہیں، اپوزیشن میں ہوں، کیا ایرا اور پیرا کے ڈسٹرکٹ مانسیرا میں جو زلزلہ آیا تھا اس کے فنڈ کاٹ کر ملتان اور سندھ کے اندر خرچ نہیں کیے گئے، لاڑکانہ میں خرچ نہیں کیے گئے، سندھ میں لاڑکانہ میں زلزلہ؟ اگر یہ بات صحیح، اس لیے کہ اپوزیشن میں تو میں ہوں، آپ نون لیگ والوں سے کیا پوچھتے ہیں؟ نون لیگ کی اور آپ کی پارٹی تو ایک ہے۔ میں آپ کو جواب دے، اعظم سواتی صاحب، جس ایرا کی آپ بات کر رہے ہیں اور جس زلزلے کی بات کر رہے ہیں وہ 2005 میں آئی تھی، اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں تھی، وہ فنڈ انہوں نے کھایا تھا جو اس وقت گورنمنٹ میں تھے، اور شاید آپ اس وقت سینیٹر بھی تھے۔ نبیل قبول صاحب، فنڈ تو آج بھی بجٹ میں رکھا جاتا ہے، یہ بات صحیح کر رہے ہیں اعظم سواتی صاحب۔ اب آپ یہ بتائیں فنڈ تو رکھا جاتا ہے، وہ فنڈ استعمال لاڑکانہ اور ملتان میں ہوتا ہے یا پھر وہیں پہ ہوتا ہے جہاں پہ زلزلہ آیا تھا؟ منتقل کیے گئے۔ میں آپ کے سامنے ثبوت پیش کر سکتا ہوں کہ آج ایرا اور پیرا کے ٹھیکیدار در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں مانسیرا کے اندر۔ جس میں ایرا کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ایرا کے فنڈز وہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ منتقل کیے گئے، جب زلزلہ 2005 میں آیا، ڈیولپمنٹ 2008 تک پوری ہو گئی تھی، اس کے بعد فنڈز کہاں گئے اس پر تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن آپ بہت پرانی بات کر رہے ہیں، آج بھی 40% آج کی کرپشن آپ نکالیں۔ ایرا کے کام آج بھی
ضلع مانسرہ کے اندر، کوستان کے اندر اور بٹگرام کے اندر 40% کام مکمل نہیں ہوا، اس لیے کہ پیسوں میں بہت بڑا خرد برد کیا گیا ہے، اور ہمارے فنڈ جو تھے آج ٹھیکیدار جنہوں نے تھوڑے بہت کام کیے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اپنے گھروں کو بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں، فاقہ کشی کی حالت کے اندر ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 3 اضلاع کے اندر ان کے فنڈ جو تھے، اور یہی حالت مجھے یقین ہے کہ آزاد نبیل کشمیر قبول کی ہوگی۔ صاحب کے شاید علم میں یہ بات نہیں ہے کہ فنڈ ابھی بھی مختص کیا جاتا ہے جو مانسیرہ کے لیے اور وہاں کے لیے جہاں پر ارتھکویک آیا تھا، وہ کہاں خرچ ہوا ہے؟ میرے خیال سے اگر ان کو یہ معلوم نہیں کہ فنڈ ہے تو پھر ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا۔ یہ آپ کا الزام ہے، ہم پھر کبھی کوشش کریں گے۔ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ 2005 کو اگر زلزلہ آیا تھا تو وہ آپ 2012 میں اس کے سوال نہ کریں نا کہ وہ فنڈ کہاں ہے۔ کونے کے اندر جا کے اچھا میں ایک بریک لے لوں، طارق فضل چودھری صاحب اس کے بعد میں آپ کو وقت دوں گا۔ منصرہ میں جا کے چلے گئے ہیں، مجھے ایک تھوڑا سا وقت دے کہ میں بریک لے لوں، اس کے بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ناظرین ایک بریک پروگرام کرتے ہیں، اس کے بعد طارق فضل چودھری صاحب سے بھی ہم مزید سوالات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔